السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم ماڈل پیپر نمبر 5 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ اس میں آپ اپنی کاپی پین لے کر بیٹھیے گا اور نمبرنگ لکھ کر اس کو اپنا مولانکن کیجیے کہ آپ کو کون سا ٹاپک ہارڈ ہے اور کون سا مشکل ہے، اور پھر اس حساب سے اپنے سلیبس کے اکارڈنگ اپنے نصاب کو مکمل کیجیے اور اپنی تیاری کو اچھی کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو۔ سوال نمبر 61، جس حروف پر تشدید لگے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپشن نمبر اے سالن، آپشن نمبر بی متحرک، آپشن نمبر سی مشدد یا آپشن نمبر ڈی معرب۔ بتائیں، جس حروف پر تشدید لگے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جس حروف پر تشدید لگے وہ مشدد کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال نمبر 62، درج ذیل میں فعل کی کون سی تعریف درست ہے؟ آپشن نمبر اے فعل وہ ہے جس سے کسی شے کا ہونا ظاہر ہو، آپشن نمبر بی فعل وہ ہے جس میں فاعل اور مفعول ہو، آپشن نمبر سی فعل وہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، آپشن نمبر ڈی فعل وہ ہے جو کسی پر اپنا اثر ڈالے۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر سی، فعل وہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال نمبر 63، وہ چیز جو تم نے منگوائی تھی کون سا جملہ ہے؟ وہ چیز جو تم نے منگوائی تھی کون سا جملہ ہے؟ آپشن اے ناقص جملہ، آپشن نمبر بی تکمیل جملہ، آپشن نمبر سی اصل جملہ، آپشن نمبر ڈی تابع جملہ۔ سوال نمبر 63 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، اس میں تم نے منگوائی تھی تابع جملہ ہے۔ آپ جملے کی اقسام ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو یہ سوال دیکھنے کو ملے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 64، جس حروف پر مد لگ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مادولہ، الف ممدو، آپشن نمبر سی مقصورہ، آپشن نمبر ڈی الف معروف۔ بتائیں، جس حرف پر مد لگ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی الف ممدودہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 65، الف مقصورہ کی مثال کون سی ہے؟ آپشن نمبر اے اسحاق، آپشن نمبر بی یعقوب، آپشن نمبر سی اسماعیل یا آپشن نمبر ڈی لیلا۔ بتائیں، تو الف مقصورہ کی جو مثال ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی لیلا۔ اب آپ کے ایک اقتباس ہے، اقتباس پڑھتے ہیں۔ رنگی ہے صحن گلشن، صحرا زمر دی ہے، ہر شاخ گل ود امن، شبنم سے گوہرے ہیں، گلشن کو جنگلوں کو، کھیتوں کو وادیوں کو، گنجے گہر دیا ہے ابرے بہار تو نے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 66، صحن گلشن اور صحرا کسے دکھ رہے ہیں؟ آپشن نمبر اے خشک ہو رہے ہیں، آپشن نمبر بی رنگین اور ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، آپشن نمبر سی ویران دکھ رہے ہیں، آپشن نمبر ڈی تینوں جواب غلط۔ یہاں پر سوال میں نقطے نہیں لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ سوال ہو جاتا ہے صحن گلشن اور صحرا کیسے دکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کسے، جبکہ اس میں مس پرنٹنگ ہے۔ تو بتائیں پیراگراف کے اکارڈنگ گلشن
اور صحن گلشن اور صحرا کیسے دکھ رہے ہیں؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی، رنگین اور ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 67، شبنم سے گوہر شاعر نے کس کو کہا ہے؟ آپشن نمبر اے ہر درخت کو، آپشن نمبر بی پورے گلشن کو، آپشن نمبر سی ہر شاخ گل کو، آپشن نمبر ڈی صرف کلی اور پھول۔ بتائیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی ہر شاخ گل کو۔ اگلا سوال نمبر 68، اس بند کے دوسرے شعر کے مطابق گنج گہر کس نے کس کو دیا ہے؟ آپشن نمبر اے گنج گہر ابر بہار نے گلشن کو، جنگلوں کو، کھیتوں کو اور وادیوں کو دیا ہے، آپشن نمبر بی مالی نے پھولوں کو دیا ہے، آپشن نمبر سی ابر بہار نے دنیا کو دیا ہے، یا آپشن نمبر ڈی کوئی نہیں۔ تو پیراگراف میں مالی ورڈ کا استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہ جواب نہیں ہے، دنیا کا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہے۔ گنج گہر ابر بہار نے گلشن کو، جنگلوں کو، کھیتوں اور وادیوں کو گنج گہر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال نمبر 69، گنج گہر کے کیا معنی ہیں؟ آپشن نمبر اے پھولوں کا خزانہ، آپشن نمبر بی موتیوں کا خزانہ، آپشن نمبر سی خوبصورتی، یا تینوں صحیح۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے موتیوں کا خزانہ۔ گنج گہر کے جو معنی ہے وہ ہے موتیوں کا خزانہ۔ اگلا سوال نمبر 70، لفظ زمردیں سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے رنگین، آپشن نمبر بی خوبصورتی، آپشن نمبر سی زمرد کے رنگ کا ہرا بھرا، آپشن نمبر ڈی کوئی نہیں۔ لفظ زمردی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے زمرد کے رنگ کا ہرا بھرا۔ اگلا سوال نمبر 71، فی البدیہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے بعد میں، آپشن نمبر بی تھوڑی دیر میں، آپشن نمبر سی فوراً، آپشن نمبر ڈی کبھی نہیں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی یعنی فوراً، فی البدی یعنی فوراً۔ 71 کا آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال نمبر 72، لفظ انشائیہ کس سے بنا ہے؟ آپشن نمبر اے انشا، آپشن نمبر بی منشا، آپشن نمبر سی ورشا، آپشن نمبر ڈی دشا۔ لفظ انشائیہ۔ سوال نمبر 72 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے لفظ انشائیہ انشا سے بنا ہے۔ اگلا سوال، فراق گورکھ پوری کس زبان کے پروفیسر تھے؟ آپشن نمبر اے انگریزی، آپشن نمبر بی اردو، آپشن نمبر سی فارسی، آپشن نمبر ڈی ہندی۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے انگریزی۔ فراق گورکھ پوری انگریزی زبان کے پروفیسر تھے۔ اگلا سوال، نوفل فوج لے کر چلا آیا کون سا فعل ہے؟
فعل کا معنی آپ کو بتایا تھا، فعل کا مطلب ہوتا ہے کریا یا کام۔ تو اس جملے میں نوفل فوج لے کر چلا آیا میں فعل بتانا ہے، فعل متعدی، فعل نہیں، فعل مضارع یا فعل حال، بتائیں۔ تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، فعل متعدی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 75، کیسے کیسے لوگ مٹی ہو گئے، اس میں کیسے کیسے کیا ہے؟ مبالغہ، حسن تعلیل، استعارہ، تکرار۔ اس جملے میں جو ہے وہ ہے تکرار، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگر ایک جیسے ورڈ آ جاتے ہیں وہاں پہ لفظوں میں تکرار ہوتی ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 76، حرف تہجی کے مجموعے کو کہتے ہیں؟ آپشن نمبر اے اجبد، آپشن نمبر بی ابجد، آپشن نمبر سی صرف، آپشن نمبر ڈی جامد۔ بتائیں حرف تہجی کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی ابجد۔ اگلا سوال، سوال نمبر 77، حرف ندا کے ذریعے جن کو مخاطب کیا جاتا ہے انہیں ڈیش کہتے ہیں؟ آپشن نمبر اے حرکت، آپشن نمبر بی مفعول، آپشن نمبر سی فاعل، آپشن نمبر ڈی منادی۔ حرف ندا کے ذریعے جن کو مخاطب کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں منادی، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا اور منادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو۔ اگلا سوال 78، تاریخ میں سب سے پہلے کس طرح کا خط ملتا ہے؟ آپشن نمبر اے رموزی خط، آپشن نمبر بی تصویری خط، آپشن نمبر سی تحریری خط یا آپشن نمبر ڈی تقریری خط۔ تو تاریخ میں سب سے پہلے تصویری خط ملتے ہیں، یعنی کہ جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر بی۔ اگلا سوال 79، کہاں، وہاں، یہاں میں کون سا نون ہے؟ آپشن نمبر اے نون غنہ، آپشن نمبر بی نون شبہ غنہ، آپشن نمبر سی نون ملفوظ، آپشن نمبر ڈی نون ختنی۔ بہت آسان سوال ہے، امید ہے آپ نے سب نے صحیح کیا ہوگا۔ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا نون غنہ۔ جو بنا نقطے والا نون ہوتا ہے اس کو ہم بنا نقطے والا نون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون غنہ۔ اگلا سوال، سوال نمبر 80، اون پھول میں کون سا واو ہے؟ آپشن نمبر اے واو معدولہ، آپشن نمبر بی واو معروف، آپشن نمبر سی واو مجہول، آپشن نمبر ڈی واو لین۔ یہ جو واو ہے یہاں پر بیچ میں ان کو کون سا واو کہا جاتا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی واو معروف کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، لفظ اور اس کے معنی کے درمیان کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ آپشن نمبر اے لفظ اور معنی کے درمیان کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ بتائیں ان میں سے کون سا آپشن آپ کو صحیح لگتا ہے؟
اس میں جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر بی۔ معذرت چاہتے ہیں آپ سے، تو یہاں جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر بی۔ جب ہم کسی کا لفظ اور اس کے سامنے اس کا معنی لکھتے ہیں تو ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 82۔ ابن الوقت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپشن نمبر اے زمانے کے رخ پر چلنے والا، آپشن نمبر بی وقت کا غلام، آپشن نمبر سی وقت کا بیٹا، یا آپشن نمبر ڈی وقت کا مالک۔ بتائیں ابن الوقت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ابن الوقت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوتا ہے وقت کا بیٹا۔ ابن لگاتے ہیں ہم بیٹے کے لیے، ابن الوقت یعنی وقت کا بیٹا۔ رو کے کیا معنی ہیں؟ رفتار، صورت، ایک گیت یا رونا۔ رو کے جو معنی ہے وہ ہے رفتار، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، دراصل اردو کی اصل صرف اور صرف کھڑی بولی ہے، یہ کس محقق کا قول ہے؟ اردو کی اصل صرف اور صرف کھڑی بولی ہے، تو یہ آپشن نمبر اے محمود شیرانی، آپشن نمبر بی سلیمان ندوی، آپشن نمبر سی مسعود خان، آپشن نمبر ڈی ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ بتائیے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی شوکت سبزواری نے اردو کی اصل اور اصل کھڑی بولی بتائی ہے۔ آج کی PDF میں پتہ نہیں کیا دقت ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 85۔ وہ اسم جو صرف مؤنث آتا ہے اس کا مذکر نہیں آتا، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے اس میں جو صحیح جواب ہوگا آپشن پڑھ لیتے ہیں ایک بار، بطخ، اژدہا، طوطا، بھانڈ۔ بتائیں مؤنث اور مذکر امید ہے آپ کو پتہ ہوگا، اور جس کو نہیں پتہ ہے اسے بتا دیا جاتا ہے ابھی کہ جو مؤنث ہوتا ہے ہندی میں ہم جسے پڑھتے ہیں استری لنگ، اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مؤنث، اور جسے ہم ہندی میں پڑھتے ہیں پلنگ، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں مذکر۔ بس یہی ہے اس میں۔ تو یہاں پہ ایسا کون سا لفظ ہے جو مؤنث آتا ہے اور مذکر نہیں آتا اس کا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے بطخ۔ اگلا سوال سوال نمبر 86۔ فعل کی گردان میں کون سا جز شامل نہیں؟ آپشن نمبر اے جنس، آپشن نمبر بی تعداد، آپشن نمبر سی حالت، آپشن نمبر ڈی صورت۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی صورت۔ اگلا سوال، دو مطلب جملوں سے بنا جملہ کہلاتا ہے؟ آپشن نمبر اے جملہ تردیدیہ، آپشن نمبر بی جملہ جمع، آپشن نمبر سی جملہ استدراکیہ، آپشن نمبر ڈی جملہ شکیہ۔ بتائیے دو مطلب جملوں سے بنا جملہ کہلاتا ہے؟ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی جملہ جمع کہلاتا ہے۔ اگلا سوال سوال نمبر 88۔ مندرجہ ذیل میں محاورہ کون سا ہے؟ آپشن نمبر اے ایک پنتھ دو کاج،
ऑप्शन नंबर बी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन नंबर सी, मन का मौजी। ऑप्शन नंबर डी, अश अश करना। बताएं मुहावरा कौन सा है इन सब में से। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अश अश करना एक मुहावरा है, जबकि बाकी सब हैं दरबुल मतलब, जिसको हम हिंदी में कहावत कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 89, मंदरजा झेल में रोजमर्रा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, टोपी उछालना। ऑप्शन नंबर बी, सर चढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, झूठे मुंह। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। रोजमर्रा भी एक सिर्फ है, मुहावरे कहावत और रोजमर्रा ये अलग अलग थोड़ा सा फर्क होता है बस, बाकी सब एक जैसे ही देखने में लगते हैं। यहाँ जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सर चढ़ाना। ये हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल और लास्ट आज की क्लास का आखिरी सवाल है, 9 2 11 होना का मतलब है हिसाब किताब करना, गिनती सिखाना, भाग जाना, बच्चों को बहलाना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। बचपन में बहुत पढ़ा होगा, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के आखिरी सवाल, ये थे आज की क्लास के 30 सवाल। यहाँ आज हमारे 5 मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं। अगर आपने पाँचों मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा ज़रूर, आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।